آج سے تقریباً 78 سال پہلے مولانا آزاد نے کہا تھا، میں پاکستان جانے کے خلاف ہوں کیونکہ یہ دیش ہمارا ہے اور ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اور 2025 78 سال بعد ایک اور مسلمان لیڈر اسد الدین اویسی آپریشن سندور کے بعد کھڑے ہو کر کہتا ہے، پاکستان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، ہم بھارت کے ساتھ ہیں۔ حالانکہ 1947 سے 2025 وقت اور نظریے کا ایک بڑا فاصلہ ہے، لیکن دونوں کا سوال ایک ہی ہے، کیا ہمیشہ بھارت کا مسلمان اپنی وفاداری ثابت کرتا رہے گا؟ یہ کہانی ہے مولانا آزاد سے اسد الدین اویسی تک، ایک ایسا سفر جس نے تاریخ کو زندہ کر دیا۔ دراصل دوستو، 1947 پارٹیشن کا وقت تھا، پاکستان بن رہا تھا، مسلمان دو حصوں میں بٹ چکے تھے۔ مسلمانوں کی سیاسی پارٹی مسلم لیگ کا کہنا تھا، مسلمان کبھی ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور اتنا ہی کہنا تھا کہ ایک آواز گونجتی ہے، مولانا عبدالکلام آزاد، جنہوں نے دلی کی جامع مسجد سے کہا، یہ ملک ہمارا ہے اور اس مٹی میں ہمارے بزرگوں کی قبر ہے، ہم نے اس ملک کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا اور ہمیں اپنے فیصلے پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک وعدہ تھا، وہ وعدہ جو مولانا آزاد نے نہرو کی کابینہ کے پہلے مسلمان منتری ہو کر نبھایا تھا۔ ہندوستان کی تعلیم، تصویر اور تقدیر کو سیکولر بنانے میں ان کا کردار امر ہو گیا۔ اور 1947 میں مولانا آزاد نے ایک مثال رکھی، جہاں سب لوگ بٹ رہے تھے وہاں ایک مسلمان جوڑ رہا تھا۔ لیکن بات صرف لفظوں کی نہیں تھی۔ 1965 کی جنگ میں کمانڈر عبدالحمید نے اپنی جیپ سے پاکستانی پیٹرن ٹینکس اڑا دیے۔ ان کی شہادت نے دنیا کو دکھایا کہ مسلمان ہونے سے پہلے ہم ہندوستان کے فوجی ہیں۔ اور 1971 میں ایئر مارشل ادریس لطیف نے بنگلہ دیش لبریشن وار میں ہندوستان کی ہواؤں کا رخ بدل دیا۔ ان کا بھی مذہب نہیں بلکہ ترنگے سے محبت بول رہی تھی۔ یہ تھے وہ مسلمان جن سے ثبوت مانگا گیا اور انہوں نے اپنی جان دے کر دیا۔ اور اسی طرح آج 2025 جب پہلگام اٹیک ہوا، پورا دیش غصے میں تھا، آتنکواد اور پاکستان کے خلاف لوگ سڑکوں پر اتر آئے۔ بھارت نے آتنکواد کے خلاف آپریشن سندور کے ذریعے پاکستان کو ایک کرارا جواب دیا، اور اس وقت ایک آواز سامنے آئی، اسد الدین اویسی، ایک بے باک اور نڈر مسلم سانسد جو کہہ رہا تھا، میں اس آپریشن کے ساتھ ہوں اور پاکستان کو ہر جگہ پہچاننا چاہیے کہ ہندوستان ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن آتنکواد کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ حالانکہ اویسی کے اس بیان نے 78 سال پرانی بات یاد دلا دی۔ دیش بدلا ہے لیکن وفاداری کی سوچ وہی ہے۔ آج اسد الدین اویسی کسی کے لیے ہیرو تو کسی کے لیے ولن بن چکے ہیں، لیکن یہاں بات ہیرو یا ولن کی نہیں بلکہ ایک سچے دیش بھکت کی ہے جو اپنے دیش کے حق میں بولتا ہے۔ جب کسی دیش کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی وفاداری ثابت کرنی پڑتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے جواب صرف اتنا ہے، وفاداری کا ثبوت نہیں دیا جاتا بلکہ وفاداری تو صرف وقت کے ساتھ دکھائی جاتی ہے۔ جب دشمن گولی چلائے تو ہم سرحد پر کھڑے ملتے ہیں، جب دیش پر بات آئے تو ہم بنا ڈرے آواز اٹھاتے ہیں۔ اور اسد الدین اویسی جیسے لوگ اسی وفاداری کا زندہ ثبوت ہیں۔ 1947 میں مولانا آزاد نے کہا تھا، مجھے افسوس ان لوگوں پر ہے جو بھارت چھوڑ کر جا رہے ہیں، میرا بھروسہ ہے اس مٹی پر اور اس کی انصاف پسند سوچ پر۔ اور 2025 میں اسد الدین اویسی نے وہی جذبہ دہرایا۔ انہوں نے کہا، ہم اس دیش کے پیدائشی فوجی ہیں، یہ ہمارا دیش ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مولانا آزاد سے اسد الدین اویسی تک
ہندوستان کے مسلمانوں کی وفاداری کا ثبوت اتہاس کے پنوں پر لکھا گیا ہے۔ آپ مولانا آزاد اور اسد الدین اویسی جیسے ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آواز ہر ہندوستانی تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل SH ہسٹری کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا رکھیں۔